ٹھیک ہے اسٹارٹ. آپ بیٹھ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک سجاد بلاگز میں خوش آمدید. مجھ سے جی یو ایس وزٹ ویزا کے حوالے سے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں، جو آفس میں آتے ہیں وہ بھی، جو کالز پہ آتے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی ایک ایسا طریقہ بتائیں کہ ہمارا بس جو یو ایس اے کا جو ویزا ہے وہ لگ جائے. وہ کون سا خاص طریقہ ہے یا خاص انفارمیشن ہے جو ہمارے پاس ہو تو ہمارا یو ایس کا وزٹ ویزا جو ریجیکٹ نہ ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یا کسی بھی کنسلٹنٹ کے پاس جو بھی لوگ آتے ہیں ان سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جناب ان کا ویزا لگ جائے اور ریجیکٹ نہ ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے ویزا جو ہے وہ امبیسی نے دینا ہوتا ہے اور امبیسی کی یا امبیسڈر کی اپنی ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہر ویزے میں، ہر وزٹ ویزے کے اپلائی کرنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر آپ نے وہ کی ہوں تو اس میں ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ہر بندے کی اپنی اسیسمنٹ ہے، ہر بندے سے آپ پوچھیں گے اس کی اپنی ایک رائے ہے. میری نظر میں یو ایس وزٹ ویزا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اپلائی کرنے کے بعد حاصل کرنا چاہتے ہیں 4 سے 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری نظر میں اگر ہوں تو وزٹ ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. پہلی بات تو جن لوگوں کو نہیں پتا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، یو ایس کا جو وزٹ ویزا ہوتا ہے یہ ملٹیپل ہوتا ہے اور 5 ایئرس کے لیے ہوتا ہے. اس وقت اس کی جو فیس چل رہی ہے وہ تقریباً کوئی 48,000 کے قریب امبیسی کی فیس چل رہی ہے اور کنسلٹنٹ جو ہے وہ اپنی فیس جو ہے وہ اپنے معیار کے مطابق لیتے ہیں. تو جس کنسلٹنٹ سے آپ مطمئن ہوں آپ اس سے کام کروائیں، ہم سے مطمئن ہوں تو ہم حاضر ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے ہم شکر گزار بھی ہیں جو ہمیں پاکستان اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں ہمیں ریکمینڈ کرتے ہیں. 5 چیزیں ایسی ہیں جو میری نظر میں 5 کام ایسے ہیں جو اگر آپ کر لیں تو اس سے یو ایس کا وزٹ ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. یہ 5 چیزیں کوئی ایسی نہیں ہیں جو کہ بڑی کوئی باہر سے ہم نے لے کے آنی ہے جو لوگوں کے پاس ہے نہیں ہیں. یہ 5 چیزیں جو وہی ہیں جو ہم نے اپنی سمجھ سے یوز کرنی ہے. نمبر 1 میری نظر میں سب سے پہلے تو کنسلٹنٹ جس سے آپ اپنا کام کروا رہے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے جس سے آپ کی مینٹلی بڑی انڈرسٹینڈنگ لیول بہت اچھا ہو، ہم آہنگی ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ گنگا رام ہاسپٹل جائیں اور کہیں جناب فارم فل کرانا ہے، وہ کہ جی بیٹھیں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے اور 5 منٹ میں فارم فل ہو جائے. ایسا جو ہے اگر آپ نے کروانا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے تو آپ اچھا کنسلٹنٹ تلاش کریں جس کے ساتھ آپ کی مینٹلی جو ہے وہ مینٹل لیول ملے، آپ کی چیزیں وہ انڈرسٹینڈ کریں، آپ اس کی چیزیں انڈرسٹینڈ کریں. تو سب سے پہلے تو یہ فرسٹ سٹیپ ہے کسی بھی وزٹ ویزے کے حوالے سے، خاص طور پر یو ایس اے کے حوالے سے. سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ جو بھی انفارمیشن آپ پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے کنسلٹنٹ کو اور اپنے فارم میں وہ بالکل ایکوریٹ اور ایگزیکٹ ہونی چاہیے. اس میں ریکویسٹ یہی ہوگی سب دوستوں سے کہ اس میں جھوٹ نہ بولیں، غلط بیانی نہ کریں. کام کچھ کر رہے ہیں، لکھوا کچھ رہے ہیں یا کنسلٹنٹ کہہ رہا ہے جی یہ کر لیں وہ کر لیں، آپ کنسلٹنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا لیول کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی چیزوں کو سمجھے اور جو ایکچوئل ہے وہ آپ کو آپ کے فارم میں لکھے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ کنسلٹنٹ بہت اچھا ہونا چاہیے. دوسری چیز جو میرے نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ جو فارم ہے اس میں انفارمیشن ایگزیکٹ آپ بتائیں، جو اصل ہے جو حقیقت ہے وہ بتائیں. تیسری چیز اس میں کیا ہے؟ تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ جو فارم ہے آپ کا D-160 فارم جو ہم فل کرواتے ہیں، یہ آپ نے جس سے بھی فل کروانا ہے اس کو آپ نے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ آپ کو دکھائے بغیر، آپ کو پڑھائے بغیر، آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ پٹ کرنے کے بعد اس وقت تک فارم سبمٹ نہ کرے جب تک کہ فارم آپ خود پڑھ نہ لیں اور مطمئن نہ ہو جائے. کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور کوئی بچہ کام کر رہا ہے یا کنسلٹنٹ کا کوئی اسسٹنٹ کام کر رہا ہے یا آپ کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھے ہیں جو دن میں 20 فارم فل کرتا ہے یا 20 لوگوں کی کنسلٹنسی کرتا ہے. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن بعض اوقات بائی مسٹیک یا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اچھا جانے دو کچھ نہیں ہوتا، تو غلط پٹ ہو جاتی ہے. تو جو ایکچوئل جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری انفارمیشن کیا ہے. لوگ بھی نہیں بتاتے. وہ بیچارہ جب انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا لکھوایا ہوا ہے اور وہ اسی وجہ سے اس کا ویزا رہ جاتا ہے. تو ایک چیز یہ بھی بہت اہم ہے. اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یو ایس کا ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بیچاروں کی کینسل بھی ہوئی ہیں موجودہ حالات کی وجہ سے، وہ جن کی ایمرجنسی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ شاید ان کو مل جائیں، ادروائز تو 2024 کی دوبارہ ہے، بیڈ لک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ان دنوں وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ لوگ جن کی ٹریول ہسٹری تھوڑی ہے، چاہے 2 ملکوں کی ہے چاہے 3 ملکوں کی ہے، وہ ضرور اپلائی کریں. کیونکہ نارملی جو اس وقت انٹرویوز ہو رہے ہیں اس میں یہی پوچھا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس کوئی ٹریول ہسٹری ہے. تو جو 0 ٹریول ہسٹری ہیں ان کے ویزے لگ جاتے ہیں لیکن چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بھی میری نظر میں ایک بہتر پوائنٹ ہے اگر آپ کی ٹریول ہسٹری ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور سب سے جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صبر. ہمارے لوگوں میں صبر کی کمی ہوتی ہے.
صبر کریں. اگر ویزا اپلائی کریں تو پھر تھوڑا صبر کریں. اپوائنٹمنٹ اگر دیر کی بھی مل رہی ہے تو اس کو لے کے پراپر طریقے کے ساتھ جو ہے کوشش کریں, شیڈول کریں, یا جس طرح بھی آپ کو ملتی ہے. بٹ اپوائنٹمنٹ جلدی آ بھی جاتی ہے, 3 4 5 مہینے میں آپ کو مل بھی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کے پاس صبر نہیں ہے. ویزا اپلائی کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم راتوں رات بس امریکہ پہنچ جائیں. یہ ایک مشکل کام ہے, اور اس کے لیے صبر اگر آپ کریں گے تو صبر کا پھل, سارے کہتے ہیں صبر کا پھل جو ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے. سب سے آخری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرویو ہے اس میں آپ کا کانفیڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ انٹرویو کے وقت کنفیوز ہیں تو آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کنفیوژن میں ہوگا, تو آپ کو صحیح جو سوال دینا ہے, سوال کا جواب دینا ہے, وہ بھی آپ غلط دے دیتے ہیں بعض کا, چاہے میں ہوں چاہے آپ کوئی بھی ہے. تو کوشش کریں کہ انٹرویو کے لیے جب بھی آپ جائیں تو فریش ہو کے نہا دھو کے جائیں, اور وہاں پہ جہاں پہ اسلام آباد میں آپ کا انٹرویو ہے کوشش کریں کہ اگر دور سے ہیں تو رات کو پہنچیں, نہا دھو کے فریش ہو کے صبح جا کے انٹرویو دیں, کیونکہ ہم لوگ رات کو نکلتے ہیں اور صبح وہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں دور سے وہ کیمروں میں جج کر لیتے ہیں کہ ان کی بری حالت ہے. تو ہم سے جو سوال ایکچوئل ہم نے اپنی انفارمیشن دی ہوتی ہے ہم وہ بھی بھول جاتے ہیں. ہم فارم بھی اپنا پڑھ کے نہیں جاتے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ فارم بھی اپنا پڑھ کے جائیں, اپنی انفارمیشن ساری دوبارہ دیکھ کے جائیں, کیونکہ بعض اوقات اگر لیٹ اپوائنٹمنٹ ملتی ہے تو چیزیں بھول چکا ہوتا ہے بندہ. تو یہ جو میں نے آپ کو 5 6 چیزیں بتائی ہیں, اگر آپ ان کا تھوڑا خیال رکھیں تو مجھے یقین ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یو ایس وزٹ ویزا جو ہے وہ ضرور ملے گا. اگر آپ کو یو ایس وزٹ ویزا کے حوالے سے ہم سے کنسلٹنسی چاہیے تو ہمارے آفس کے نمبر اور واٹس ایپ پہ آپ کال کر کے تو آپ انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں, اور جو ہے مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو میں ہمیشہ ویلکم کہتا ہوں کہ میرے دروازے جو ہیں سب بہن بھائیوں کے لیے اوپن ہوتے ہیں. میں الحمدللہ عمرے پہ گیا ہوا تھا, ابھی پاکستان واپس آ گیا ہوں, تو آپ 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کسی بھی وقت آ سکتے ہیں. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.